معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام میں حسن سلوک کو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے ساتھ خیر اور صدقے کا معاملہ کرنا، اس کو بلند اخلاق میں سے بتایا ہے۔ یہ انسان کی بلندی ہے اور یہ اس کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے، لوگوں کے لیے مفید بنا رہے۔ ہم اپنی سوچ میں بہت کمزور ہیں، لیکن دیکھیے شریعت سے ہمارا رشتہ اصل ہے اور ہمیں شریعت کی بنیادی ہدایات پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں، لوگوں کے کام آنے والے ہوں۔ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کر دینا، لیکن اس تصور کے ساتھ یہ ہماری بہتری کی، ہمارے اخلاق کی بلندی کی، اسلام کی یہ عظمت کی، خصوصیت کی دلیلوں میں سے ہے کہ اسلام آمادہ کرتا ہے کہ اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ، اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر اچھا سلوک کرنے کے لیے کوئی شکل نہیں ہے، بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، گنائی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی مال سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مال نہیں ہے اتفاق سے، کمائی کیا اس سے اچھا سلوک کر دیا، مال اس کے پاس ہے نہیں لیکن کچھ کمایا اس میں سے خرچ کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے تو جسمانی طور پر کسی کے کام آ گیا، کچھ کام کر کے مدد کر دیا، ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے اس کے لیے کچھ فائدہ پہنچا دیا، کسی کے لیے سفارش کر دیا، کسی کے لیے کہیں کچھ مطلب بات کر لیا، جو اس کے نفع کا ذریعہ، فائدے کا ذریعہ اس کی زبان بن گئی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہیں اگر کر سکتے تو کم سے کم اپنی برائی سے لوگوں کو بچائے رکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی آپ سوچئے کہ اس تصور کے ساتھ کیا ہمارا مطلب ذہن کام کرتا ہے، ہمارے ذہن میں کیا یہ تصور رہتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ حسن سلوک ہماری شریعت میں ہمارے لیے بہت عظیم ہے، یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ جو آدمی جتنا دیندار ہے، جتنا اس کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہے، اتنا ہی وہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک میں آگے آئے، وہ آگے رہے گا۔ یہ تصور کہ آدمی بڑا دیندار ہے اور وہ اچھا سلوک نہ کرتا ہو، اچھے سلوک میں بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شکلیں بتائی ہیں کہ آدمی کیسے سلوک کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ مان لیجئے ہمارا تصور ہے کہ مال خرچ کرنا ہی صدقہ ہے۔ سلوک کسی کے ساتھ کب اچھا مانا جاتا ہے؟ عام طور پر جب آدمی اس کے اوپر مال خرچ کرے۔ یقیناً مال خرچ کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ مال خرچ کرنا کبھی کبھی جہاد سے بھی بڑا اجر کا کام ہے۔ ایسے تقاضے اور حالات رہتے ہیں کہ مال کا خرچ کرنا جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے، لیکن مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں جو تصور ہے، اور دیکھیے جو دین میں ہمارا تصور ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ کی زندگی ہماری مطلب روز مرہ کی، ہر گھڑی کی ہونی چاہیے۔ یعنی ہر مومن، ہر مسلمان، مرد و عورت یہ تصور رکھے کہ اس کی زندگی حسن سلوک اور صدقے کی زندگی ہونی چاہیے، روز کا معمول ہو، روز کا معمول ہو۔
ایک طرح سے وظیفہ جس کو کہیں اگر، تو یہ صحیح ہوگا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر ایک طرح سے وظیفہ کی طرح عمل ہونا چاہیے کہ وہ صدقہ کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جوڑ پر، جسم کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ واجب ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں ہر جسم میں کتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکرانہ ہے۔ ہمارے جسم میں کتنے جوڑ ہیں آپ دیکھ لیجیے، اگر ایک حصہ جسم کا ایک جوڑ اگر صحیح ڈھنگ سے کام نہ کرے تو آدمی بالکل معطل ہونے لگتا ہے، آدمی بالکل برباد ہونے لگتا ہے۔ گانٹھ ہے، کمر ہے، ہاتھ ہے، کہیں بھی جسم کا کوئی بھی حصہ لے لیجئے، اگر وہ کام کرنا بند کر دے تو آپ بتائیے کتنی مشکل میں ایک آدمی پڑ جاتا ہے، بہت بڑی مصیبت، بلکہ کہا جائے کہ ایک طرح سے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، صحیح سالم ہیں، صحیح ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں، ان کا شکرانہ کیا ہے؟ ان کا شکرانہ ایک بندے کو ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے ہر حال میں۔ اور یہ ہمارے جسم کے اعضاء وہ ہم جوڑ جس طرح کام کرتے ہیں اس میں اس کا تصور یہ ہو کہ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ وہ شکر گزاری کیسے ہے؟ صدقہ کرے، صدقہ کرے۔ اب صدقے کا تصور کیا ہے؟ صدقے کا تصور یہی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے، مال خرچ کیا تو گویا کہ اپنے جوڑوں کی طرف سے، اپنے بدن کے جوڑوں اور مفاصل کی طرف سے اس نے صدقہ کر دیا تو صدقہ ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس مال ہو اور صدقہ کرے۔ اور صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ صدقہ جو ہے، صدقے کا معنی بڑا وسیع ہے۔ شریعت میں صدقہ حسن سلوک کو، حسن عمل کو، اچھے برتاؤ کو، اچھے ڈھنگ سے پیش آنے کو، اور اچھائی کی طرف بلانے کو، برائی سے روکنے کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تسبیح، تحلیل، یہ سب کو شریعت میں صدقہ کہا گیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال والے اجر میں آگے بڑھ جاتے ہیں مال خرچ کر کے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ دوسرے جو نیکی کے کام ہیں، روزہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ہم سب روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب صدقے کا مسئلہ آتا ہے تو مال والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر صدقے کا تصور سمجھا دیا کہ صرف مال خرچ کرنے کا نام صدقہ نہیں ہے۔ مال خرچ کر دیا تو گویا کہ صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر تسبیح صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ، بری بات سے روکنا صدقہ۔ آپ نے فرمایا یہاں تک صدقے کا تصور بتایا، اتنا عام تصور کہ ایک شخص، ایک مرد و عورت اگر اپنی شرمگاہ کا حلال جگہ پر استعمال کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقے کا تصور دیکھیے کس طرح پھیلا کر کے بتایا کہ صدقہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف مال خرچ کر دیا تو صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا وظیفہ ایک آدمی کرتا ہے تو وہ گویا کہ مال خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے کے برابر اس کا حساب ہو جائے گا۔ آپ نے انہیں سمجھایا، انہیں ایک وظیفہ دے دیا کہ تمہارے تصور میں اگر یہ ہے کہ مال خرچ کرنا ہی صدقہ ہے تو نہیں، دیکھو یہ صدقہ، یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ یہ بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب تو وہ غریب صحابہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیے، مالدار
مومن جو ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے نیکیوں کا، اللہ کے ہاں اجر کیسے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل ہوگی، نیکی کا کام اسے معلوم ہو تو اس کی طرف سبقت کرتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو۔ مالدار صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد کچھ پڑھتے ہیں، دیکھیے ٹٹول لیا۔ نیکی کے اندر جو ہے آدمی کی ہرس جب ہوتی ہے نیکی کی تو وہ ڈھونڈتا رہتا ہے نیکی کا کام، نیکی کا عمل۔ تو دیکھا یہ غریب ساتھی ہمارے یہ کچھ فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، تو پوچھا، پتہ انہیں لگا۔ پتہ جب انہیں لگا تو انہوں نے بھی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر یہ غریب صحابہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یہ تو ہمارے مالدار ساتھی اور بھائی بھی ایسے ہی وظیفہ کرنے لگے، تب تو پھر ہم پیچھے رہ گئے نیکیوں میں۔ اتنی لالچ ان کو نیکی کی ہوتی تھی اور اس طرح خواہش ہوتی تھی کہ ہم آگے بڑھیں۔ دیکھا کہ یہ مالدار صحابہ بھی ایسے ہی وظیفے تسبیح تحمید اور تکبیر کے کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض گزار ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکل بتائی، ذکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اب اللہ کا فضل ہے۔ کسی مالدار کو اللہ تعالیٰ نے اتنا لالچی بنایا ہے کہ وہ ایک ایک نیکی کے پیچھے دولت اور امیری کے باوجود بھی لگا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ جسے دے۔ لگے رہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مومن جو ہے اس کا تصور اتنا ہی نہیں ہوتا کہ، اور ایک مومن کے یہاں اسلام کا تصور صرف یہی نہیں ہے کہ مال کا صدقہ ہی اصل صدقہ ہے۔ صدقے کی شکلیں بہت ساری ہیں، اور ان کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے موقع بموقع گنایا ہے، بتایا ہے۔ مال کا صدقہ بہت اہم ہے، مال خرچ کرنا بہت اہم ہے، مال کی لالچ انسان کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا، وہ مال اصل میں باقی رہنے والا مال ہے، جو بھی خرچ کر دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن بکری ذبح کی گئی، تو جب بکری ذبح کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جو بکری ذبح ہوئی اس میں کیا بچا ہے اپنے پاس؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا ایک دست بچا ہے۔ تو آپ دیکھیے تصور کیا دیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ سب بچا ہے، سب باقی ہے سوائے دست کے۔ یہ جو بکری کا دست بچا ہے، ہاں یہی سمجھ لیجئے، اسی کو چھوڑ کر کے سب بچا ہے، سب باقی ہے۔ یعنی آپ نے یہ بتایا کہ باقی سب کچھ ہے سوائے اس کے، کیونکہ یہ کھا لیا جائے گا، اور باقی جو صدقہ کر دیا گیا ہے، ہاں اس کے بارے میں یہ تصور آپ نے دیا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا گیا، لوگوں میں جو بانٹ دیا گیا، آپ نے فرمایا حقیقت میں وہی باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ اس طرح آپ سمجھاتے تھے، اس طرح کا تصور آپ دیتے تھے کہ ایک مومن کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا، وہی حقیقت میں اللہ کے ہاں ہمارے لیے باقی ہے، وہی باقی ہے۔ یہ تصور اگر مضبوط ہو تو تھوڑا زیادہ خرچ کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے یا جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جیسی بھی صلاحیت صدقے کی جو جس بھی شکل میں ہے، مال کی شکل میں، غیر مال کی شکل میں، تو اس کا یہ تصور ہو کہ یہ جو ہے یہ معروف ہے، اور معروف اور صدقے کا کام ایک مومن مرد و عورت پر روزانہ کرتے رہنا ہے۔
اس کو بہت اچھی طرح سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی باتیں ہدایت، دین اور تعلیم کے لیے ہوتی تھی، جو بھی باتیں، وہ سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کرتے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے، ایمان لاتے تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ما نقصت صدقۃ من مال، کہا کہ صدقہ جو ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی دین کے باب میں، وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی متکبر نہیں، متواضع ہے، کبھی کبھی لوگ اپنی بڑائی مسلط کرتے ہیں کہ ہمیں مانو بڑا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو متواضع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ بڑائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، بخشش ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بندہ چاہے کہ اپنی بڑائی لوگوں کے اوپر مسلط کرے اور لوگ مان لیں، تو لوگوں کے دلوں میں بڑائی کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا ان کی مصلحتیں بظاہری ہوں، ہاں کہ دیکھنے اور دکھانے کے لیے ہاں وہ ایسی شکل بنائیں، ایسا طریقہ اپنائیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمیں بڑا مان رہے ہیں، لیکن دل سے بڑا مان لے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تواضع جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تواضع پر انعام ہوتا ہے متواضع کے لیے کہ اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں بڑا بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو معاف کر دیا، زیادتی ہو گئی کسی کے ساتھ، ہوتی ہے زیادتی، انسان ہے، سماج ہے، معصوم نہیں ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اس کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے بدلے کا، بدلے کی بھاونا میں وہ اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنا سورس استعمال کر کے چاہتا ہے کہ ہماری عزت اب بچے گی کیسے، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، تو وہ چاہے گا کہ کچھ بھی اس کے ساتھ میں کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معافی کا انعام اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ وہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ ہمارا اگر یہ تصور مضبوط ہو کہ اگر ہمارے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کو ہم نے برداشت کر کے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا، تو یہ عزت گھٹنے والا کام نہیں ہے، یہ عزت بڑھنے والا، بڑھانے والا عمل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا صدقہ جو ہے، صدقہ یہ مال کم نہیں کرتا، جیسے معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ معاف آدمی کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہے گا سماج، کیا کہیں گے لوگ، اتنا ظلم و جور، اتنا سب و شتم، اتنی زیادتی، اور کوئی حساب کتاب نہیں، چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، معافی کا بدلہ عزت ہے، تواضع کا بدلہ بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور اسی طرح صدقے کا بدلہ جو بھی مال خرچ کرتا ہے بندہ، اس کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ باقی رہتا ہے۔ ہمارے ہر عمل کے پیچھے جب اسلام کا صحیح تصور ہوگا تو ہمارے لیے ہر عمل آسان ہو جائے گا۔ اور مال خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے، یقیناً بہت بڑا عمل ہے، لیکن مال نہ خرچ کرنا، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تلقوا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنے کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ مال خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مال خرچ نہیں کرو گے، یہ دنیا اسباب کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام نہیں ہوگا۔ دین کی حفاظت گویا کہ دین کا عمل جو ہے اپنے اس وطن میں، تو سمجھ لیجئے کہ یہی اصل جہاد ہے، یہی جہاد کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ یہاں دین کے محاذ پر، دین کے
مشروعات پر، دین کے مشن پر خرچ کرنا، آپ اگر یہ خرچ کرنا چھوڑ دیں، مسجدیں بنانا چھوڑ دیں، تعلیمی ادارے بنانا چھوڑ دیں، علماء پر خرچ کرنا چھوڑ دیں، طلباء پر خرچ کرنا چھوڑ دیں، ہاں مدارس پر خرچ کرنا چھوڑ دیں، دعوتی مراکز اور جمعیات پر خرچ کرنا چھوڑ دیں، آپ بتائیے اس کے بعد بچے گا کیا؟ اس کے بعد بچے گا یہ کہ سب کچھ، سارا دین آدمی نے اپنے لیے برباد کر دیا، یعنی دین نہیں بچا۔ دین کی حفاظت کے لیے، جیسے جسم کی حفاظت کے لیے مال خرچ کر کے جسمانی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، یہ زندگی بچانے کے لیے مال خرچ کرنا اور مال خرچ کر کے کھانے پینے کی اشیاء، جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایسے ہی اس سے بڑی بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے۔ دیکھیے دشمن باطل کے فروغ کے لیے، باطل کی سربلندی کے لیے، شرک اور بدعت اور گمراہیوں کو فروغ دینے کے لیے کتنا مال خرچ کرتا ہے، کتنا سرمایہ لگاتا ہے، کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بخالت سے کام لوگے، تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اس کو بہت زیادہ تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اگر یہ ہماری مسجدیں نہ ہوتی تو ہمارا دین کیسے بچتا، ہمارا عقیدہ کیسے بچتا، صحیح مسلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچتا، صحابہ کا مسلک جو اصل ہے وہ ہم کیسے سنبھال پاتے، جان پاتے اگر یہ ہماری مسجدیں نہ ہوتی۔ ان مسجدوں کے پیچھے مال لگتا ہے، صلاحیتیں لگتی ہیں، قربانیاں لگتی ہیں، ایسے ہی جتنے سورسز اور ذرائع ہیں ہاں جو ہمارے دین کی حفاظت کے ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، ان پر خرچ کرنا کتنا بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر فاطمہ آپ کی بیٹی، جسے آپ کہتے تھے کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ آپ کی چہیتی بیٹی آئیں، پتہ چلا کہ کچھ غلام آئے ہیں، تو کہا خدمت کے لیے ہمیں مل جاتے غلام تو ہمارے گھر کی جو مشقت ہے اور کام کا جو بوجھ ہے، جو تکلیف ہے، اس میں راحت مل جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، کہا دیکھو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، تمہارے لیے کام میں آسانی اللہ پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیح فاطمی سے مشہور ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر سمجھایا تھا۔ اور آپ نے اس موقع پر ایک بہت بڑی بات کہی تھی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کچھ ہو تو سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ اس کو ان صفہ کے مطلب تعلیم حاصل کرنے والے جو دین کے علم کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، ان پر میں خرچ کر دیتا۔ یعنی آپ نے یہ گویا کہ کنسپٹ دیا کہ سب سے بڑی ضرورت ہماری اپنی راحت سے زیادہ ضرورت یہ ہے یہ دین کے جو مشن ہے، دین کے مشن میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں، پہلے ان پر خرچ کیا جائے۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کا ذریعہ ہے یہ اگر محفوظ نہیں رہے، ان کو اگر بچایا نہیں جا سکا اور ان پر سورس لگا کر کے سنبھالا نہیں گیا تو خطرے میں ہم پڑ جائیں گے۔ اور اس کو بس ایک لفظ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنی طاقتیں ہیں، کتنے پاور ہیں جو حق اور اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا، یعنی تم نے اگر اپنے دین اور اسلام اور حق کی حفاظت کے لیے خرچ نہیں کیا تو ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا دین تمہاری زندگیوں سے، تمہارے گھروں سے، تمہارے سماج سے نکل جائے گا۔ بہر کے عرض یہ کر رہا تھا، بات مال پر آ گئی کہ مال خرچ کرنا یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے، اور آپ سے عرض کیا کہ بہت سارے موقعوں پر مال خرچ کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ لیکن دیکھیے کتنا آدمی مال کے سلسلے میں، کتنے آدمی تاملات رکھتا ہے، سوچتا کتنا ہے
کتنے آدمی کے پاس بہانے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ کنسپٹ کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، تصور کمزور ہے. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہمارے پاس مال خرچ کرنے کے مسئلے میں کتنے عذر ہیں، کتنا عذر ہم ڈھونڈتے ہیں. اور وہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سمجھاتے تھے، کہتے تھے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اتنا آپ احساس دلاتے تھے خرچ کرنے کے لیے کہ آپ کہتے تھے ہر آدمی خرچ کرے. جسے اللہ نے ₹1,00,000 خرچ کرنے کا موقع دیا ہو لاکھ خرچ کرے، جسے ₹1 یعنی 1 درہم خرچ کرنے کا اللہ نے موقع اور توفیق دیا ہو 1 درہم خرچ کرے. آپ سوچئے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی 1 درہم خرچ کر کے 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے کے ثواب میں برابر ہو جاتا ہے. ایک اللہ کے بندے نے اللہ کے دیے ہوئے مال سے 1,00,000 خرچ کر دیا، اور ایک اللہ کا بندہ غریب ہے، اللہ نے انہیں نہیں مال دیا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں ثواب میں برابر ہو جاتے ہیں. کیوں ثواب میں برابر ہو جاتے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس بہت مال تھا تو اس نے 1,00,000 خرچ کر دیا، ایک آدمی کے پاس بہت تھوڑا تھا تو اس نے ₹1 خرچ کر دیا. نیت اور جذبہ دونوں کا ایک ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، محتاجوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اسلام کے مشن پر خرچ کرنا، جذبہ دونوں کا ایک ہے. تو جذبے کی بنیاد پر 1,00,000 خرچ کرنے والے کے برابر ثواب وہ آدمی حاصل کر لیتا ہے جو صرف ₹1 خرچ کرتا ہے. یہ ہے دین کا تصور میرے بھائیوں. اتنا آمادہ کرتا ہے ہمارا دین ہم پر. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ ہے، روزانہ صدقہ ہے. ہر جوڑ کی طرف سے شکرانہ ہونا چاہیے ہر مومن مرد و عورت کی طرف سے کہ اللہ نے ہمارے جسم کے جوڑ سلامت رکھے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو بہتر ڈھنگ سے ہمارے لیے چل رہے ہیں. تو اس کی شکرانے میں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے رہیں. صدقے کی شکلیں آپ کو بتائی گئیں کہ صدقہ صرف مالی صدقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح جو کنسپٹ ہے، دین کا جو صحیح تصور ہے، اللہ تعالیٰ اس تصور کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی تصور اور عقیدے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.